شروع میں ہمارے صحابہ کرام کے دور میں، تابعین، تبع تابعین کے دور میں نماز قضا کرنے کا تصور نہیں تھا۔ وہ اس چیز کو سوچتے تھے کہ کیا نماز بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے، کوئی مسلمان کیا نماز چھوڑ سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب تصور کیا جاتا تھا۔ بلکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کے تحت، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت مدینہ کی گلیوں میں شور مچا رہی تھی کہ مجھے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے، مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ اس عورت کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری بخشش ہو سکے گی۔ ارشاد فرمایا تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر سفر پر تھا، اس کی عدم موجودگی میں بدکاری کا مرتکب ہوئی ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کو میں نے سرکے کے ڈرم میں ڈال دیا، اور پھر اس سرکے کے ڈرم سے میں لوگوں کو سرکہ فروخت کرتی رہی۔ اب جب کہ مجھے اس کا احساس ہوا کہ میں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میری بخشش کیسے ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ تو شادی شدہ تھی تو تو نے بدکاری کا ارتکاب کیا، تو اس کی سزا میں دنیا کے اندر تجھے رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا۔ جو بچہ تو نے سرکے کے ڈرم میں پھینک کر قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے تجھے قتل کیا جائے گا، اور اس سرکے کے ڈرم سے جو تو سرکہ فروخت کرتی رہی ہے تو یہ تو نے ایک کبیرہ گناہ کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، اس کی سزا تجھے کل قیامت کے روز ملے گی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو سننے کے بعد ہم میں سے کوئی بندہ اگر نماز میں سستی کرتا ہے تو آئندہ وہ سستی چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جس طرح گھبرائی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے، میں تو یہ سمجھا تھا کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد وہ عورت بارگاہ رسالت میں آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ تصور کریں کہ اس دور کے اندر گویا کہ نماز کا چھوڑ دینا اس قدر برا کام تھا، اور وہ اس قدر بندے کو پریشان کر دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید میں تمہیں دیکھ کے یہ سمجھا تھا کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے کہ تو اتنی گھبرائی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے اور اتنی فکر مند ہے کہ کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس لاپرواہی کے ساتھ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک نماز جو قضا ہو جاتی ہے، جس کا وقت گزر گیا، قیامت تک اگر سر سجدے میں رکھ کر اس کی قضا کی جائے تو اس نماز کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو گزر چکی ہے نا۔ اب اگر اس کے بدلے ہم قضا نماز پڑھ بھی لیں پھر بھی اس نماز کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ تو وقت پر نماز کا اہتمام کرنا یہ انتہائی ضروری کام ہے۔